السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جب میں نے اس سورت کا آغاز کیا تھا تو پہلی آیت میں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ جو سورت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی سماج و معاشرے کے جو امن و سکون برقرار رکھنے کے اصول اور قاعدے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، ان حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کریمہ کے اندر بیان فرمایا ہے. کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا جو آیت نمبر 2 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے کہا کہ یتیموں کا جو حق ہے ان کو دے دیا جائے، ان کے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ہڑپنے کی خاطر ان کے مال کو اپنے مال سے ملایا نہیں جائے. یہ بات میں نے کل بتلائی تھی. آج جو آیت کریمہ ہے اس میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یتیم لڑکیوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتا تھا، اور یتیم لڑکیوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس میں 3 صورتیں تھیں، جس کو قرآن کریم سے بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ 3 طریقے سے ان کے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا. پہلی بات یہ کہ اگر کوئی بچی جس کے والدین انتقال کر جاتے تھے، بھی بچی ہوتی تھی، تو اس کی پرورش کی ذمہ داری جو اس کا سرپرست ہوتا تھا وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا. اب وہ قریبی رشتہ دار اگر غیر محرم ہے اور وہ اس کی پرورش کر رہا ہے تو پرورش کرتے کرتے جب وہ بچی بڑی ہوتی تھی تو 3 صورتیں ہوتی تھی. پہلی صورت یہ ہوتی تھی کہ عورت جو بچی ہوتی تھی، جوان ہو جاتی تھی، وہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی، لیکن خوبصورت تو نہیں ہوتی تھی، مالدار ہوتی تھی. اب مالدار ہے، خوبصورت نہیں ہے، اور جو اس کا سرپرست ہے اس کو شادی کرنے کی چاہت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ مال اس کی تحویل میں ہے اور اگر اس کی شادی دوسری جگہ کر دیں گے تو مال ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ بول کر کے اس لڑکی سے زبردستی شادی کر لیتا تھا. یہ ظلم. دوسری صورت، جو بچی جس کی پرورش کر رہا ہے اس کا سرپرست، وہ بچی مالدار بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور اس کو چاہت بھی ہے کہ ہم شادی کر لیں کیونکہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، لیکن جب شادی کر رہا ہے تو جو حق مہر ملنا چاہیے، جو دوسری جگہ شادی کرنے سے وہ حق مہر مل سکتا ہے، وہ حق مہر دینے کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے تھے. اور چونکہ وہ سرپرست ہے، اس کی موجودگی میں دوسرا شادی کے لیے بول بھی نہیں سکتا ہے، لہذا یہ بھی ظلم کی ایک صورت تھی اور یتیم لڑکیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی طرح سے. اور تیسری صورت یہ تھی کہ لڑکی جو یتیم بچی ہوتی تھی وہ مالدار بھی نہیں ہوتی تھی اور شکل و صورت والی بھی نہیں ہوتی تھی، تو ایسی لڑکیوں کو بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کرو، ان سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں صحیح البخاری کتاب التفسیر کی 2 روایتیں ہیں. صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4573 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اس زمانے میں کوئی آدمی کسی بچی کی پرورش کرتا تھا اور وہ بچی اتنی قابل صورت نہیں ہوتی تھی لیکن مالدار ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ آدمی اس سے نکاح کر لیتا تھا، حالانکہ اس کو اس سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. دوسری حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4574 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ وہ ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی اس کا مطلب بتلائیے. تو کہا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ایسے آدمی کے بارے میں جس کے زیر سرپرستی ایک یتیم بچی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، وراثت میں اس کے ساتھ حصے دار بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے شادی بھی کرے،
لیکن جو حق مہر ملنا چاہیے، جو دوسری جگہ سے مل سکتا ہے، وہ دینے کے لیے ریڈی نہیں ہے، تو کہا کہ اس سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اگر اتنا حق مہر دے سکتا ہے تو نکاح کر لے، لیکن اگر حق مہر نہیں دے سکتا ہے تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کرے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دوسرا مسئلہ کیا بیان کیا؟ فَوَاحِدَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ ایک عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو، دو عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو، تین عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو، اور چار عورت سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے جمہور اہل علم نے اس بات کو ثابت کیا ہے، واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں شادی کر سکتا ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، 2 عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ثلاثہ 3 عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ورباع اور 4 عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ یہ 4 عورت سے شادی کرنے کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب النکاح حدیث نمبر 1953 نمبر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ الثقفی جب یہ اسلام لائے تو ان کی 10 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اختر منہن 4، اس میں سے 4 بیویوں کو منتخب کر لو، 4 جو پسند ہے اس کو اپنے پاس رکھ لو، باقیوں کو چھوڑ دو، یعنی طلاق دے کر کے ان کو گھر سے ودا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو مرد 1 سے زائد شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کی حد یہ ہے کہ 1 کر سکتا ہے بیک وقت، 2 کر سکتا ہے بیک وقت، 3 کر سکتا ہے بیک وقت، 4 کر سکتا ہے بیک وقت، لیکن 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی جب اسلام قبول کیے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان میں سے 4 کو تم رکھ لو اور باقی کو طلاق دے کر کے ودا کر دو۔ تو اسی لیے تمام اہل علم کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ایک مسلمان مرد بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے۔ 4 شادی کی حکمت کیا ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو اہل علم نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں۔ قرآن کریم سے بھی اس کی حکمت ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی اس کی حکمت ثابت ہے، اور انسانی زندگی کے اندر جو تجربات ہیں اور مشاہدات ہیں اس سے بھی اس کی حکمت بالکل ثابت ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیشن بھی لگایا ہے، ایسے ہی کوئی 4 شادی نہ کر لے، کیونکہ آدمی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے لیے کنڈیشن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تم کو یتیم بچیوں سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پھر جو دوسری آزاد عورتیں ہیں جو تم کو پسند ہے ان سے شادی کرو، چاہے 1 شادی کرو، 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو بیک وقت۔ لیکن شادی کرنے کی کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 2 بیویوں سے بھی شادی کر دیں گے، 2 بیوی سے بھی ہم شادی کریں، 1 بیوی پہلے سے ہماری موجود، ہم دوسری بیوی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں بیوی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، دونوں بیوی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ان کے ساتھ رہائش میں بھی انصاف ہونا چاہیے، ان کو جو کھلاتے پلاتے ہیں اس میں بھی انصاف ہونا چاہیے، گھر میں بھی انصاف ہونا چاہیے کہ جیسا گھر ان کو ہے ویسا ہی گھر ان کو بھی ہونا چاہیے، کپڑے لتے میں بھی انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف ہے تو پھر شادی کرنا ہے، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے سورۃ النساء میں آگے واضح طور پر فرمایا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم چاہو بھی تو 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے ہو، یعنی 2 بیویوں میں انصاف کرنا یہ بہت ہی مشکل ترین بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 2 شادی کر کے رکھا ہوا ہے اور قیامت کے میدان میں وہ پہنچتا ہے
2 شادی کیا ہے اس نے، اور قیامت کے میدان میں وہ پہنچتا ہے، اور اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں 2 شادی کیا تھا، ایک بیوی کی طرف وہ مائل تھا اور دوسری بیوی کو ذرا سا ہٹا کے ہی رکھتا تھا. ایسا ہو جاتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے. 99% آج کے ڈیٹ میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو آدمی 2 شادی کرتے ہیں وہ کسی ایک بیوی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، دوسری بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کا ایک، یہ دونوں برابر ہے نا، ایک ایسے جھکا ہوا ہوگا. دیکھنے والا دیکھ لے گا کہ یہ دوسری بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا، یہ جھکا ہوا ہے، اس طرح سے آئے گا. جیسے پیرالائسس اٹیک آدمی کیسے ایسے رہتا ہے، ایک جھکا ہوا رہتا ہے، ویسے ہی جھکے ہوئے وہ آئے گا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنڈیشن بیان کیا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم 2 بیویوں کے درمیان یا 3 بیویوں کے درمیان یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی سے شادی کرنا، ایک ہی سے شادی کرنا، 4 سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس طرح سے تم انصاف کر سکو گے، ظلم سے بچ سکو گے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان آدمی کے لیے بیک وقت 4 شادی کو مقرر کیا ہے کہ بیک وقت وہ 4 شادی کر سکتا ہے. لیکن بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان عام لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 شادی ہے، لیکن ان کے جو نبی ہیں وہ بیک وقت 9 بیویاں رکھے ہوئے تھے، 11 شادیاں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں. ایسا کیوں؟ مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ، ان کے نبی کے ساتھ 2 فیصلہ، دوسرا فیصلہ کیوں؟ برابر رہنا چاہیے تھا. تو محترم سامعین کرام، یہاں پر بتلا دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی خاص اجازت دی تھی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کا جو مقام ہے وہ سب سے بڑھ کر کے ہے. نبی جو ہے ان کی بیویاں تمام مومنین کی مائیں ہیں. نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے، کوئی شادی نہیں کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا، لیکن اگر ان کیس ایسا ہو سکتا تھا تو ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے کہ نبی کو جتنی ضرورت ہے، جتنا ہم چاہتے ہیں ہم نبی کو دیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، ان کا احترام، ان کے تقدس کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اجازت اپنے نبی کو دی ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان آدمی اگر شادی کرے گا، ایک شادی کر سکتا ہے، بیک وقت 4 شادی کر سکتا ہے. 4 سے زیادہ بیک وقت اپنی بیوی، اپنے زوجیت میں بیوی نہیں رکھ سکتا ہے. اگر 4 سے زیادہ بیوی رکھتا ہے تو وہ حرام کاری کر رہا ہے. محترم سامعین کرام، یہ تمام باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں خاص ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.